الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ سامعین محترم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ایمان کا لازمی حصہ، دین کا اہم جز اور اسلام کی اولین اور بنیادی شرط ہے، کیونکہ جس کے دل میں محبت رسول کا جذبہ، الفت رسول کی تڑپ اور عقیدت مصطفیٰ کی لگن نہ ہو تو میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایسا غلیظ القلب والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، بلکہ کافر بھی ہو سکتا ہے، مگر محبت رسول سے خالی دل والا انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان و محبت رسول ایک دوسرے کا لازمی حصہ اور جز ہے۔ ہر مسلمان شخص کو نبی مکرم جان دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ بلکہ کیونکہ آپ کو سلام کی قربان کیا جا سکتا ہے، قربان کیا جا سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت خاندان کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، برادری کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر قوم قبیلہ کے لوگوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر بینک بیلنس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر مال و متاع کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر دولت و شہرت کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر عزت اور آبرو کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جان جیسی عظیم نعمت کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ساری کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کسی صورت میں بھی قربان نہیں کیا جا سکتا، اور محض یہ صرف عقیدت کی نہیں بلکہ عقیدے کی بات ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سامعین محترم، اگر امام الانبیاء سے اپنی محبت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اپنی محبت بنانا چاہتے ہو، تو محبت رسول کے تقاضوں کو عملی صورت میں لانا ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہوگا۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سرخم تسلیم کرنا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہوگی۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کہیں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ کہیں فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ محبت رسول کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی کے ہر شعبے میں مقدم رکھا جائے۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون۔ محبت رسول کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رب
کا قرآن کہتا ہے یا ایھا آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. محبت رسول کا پانچواں تقاضا یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے اجتناب کیا ہے. یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم اور فیصل بنایا ہے. رب کا اعلان کرتا ہے وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سامعین محترم، امام الانبیاء سے محبت اس انداز سے کرنی ہوگی کہ جس طرح صحابہ کرام نے کر کے دکھائی ہے. ہماری محبت رسول ہے، ایک صحابہ کرام کی محبت رسول ہے. ہماری محبت رسول صرف باتوں تک محدود ہے. ہماری محبت